جامشورو کوٹری سائٹ ہیسکو وابٹا سب ڈویژن شہباز انتظامیہ کی جانب سے 16 گھنٹے غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور لو وولٹیج کے خلاف پاکستان نوجوان تحریک کے عہدیداران عبدالستار لہر نذیری بلیدی، شہباز میمن، غلام مرتضی نوحانی، اسد جانیو، عبدالکریم ٹالپر کی جانب سے ہیسکو وابٹا سب ڈویژن شہباز کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے پرامن احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے بتایا کہ ہیسکو وابٹا سب ڈویژن شہباز انتظامیہ کی جانب سے 16 گھنٹے غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور لو وولٹیج کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کوٹری سائٹ کے مکینوں کی زندگی عذاب میں مبتلا ہوئی ہے۔ مظاہرین نے ہیسکو وابٹا انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 16 گھنٹے غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور لو وولٹیج ختم کیا جائے، وگرنہ مین احتجاج کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا۔ ڈڈیال نوجوان قانوندان عامر جمید انصاری ایڈوکیٹ کے آفس میں تنویر احمد ایڈوکیٹ کو پیپلز لائرز فورم بار تحصیل ڈڈیال کا صدر منتخب ہونے کی خوشی میں اسپیشل ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر صدر بار تحصیل ڈڈیال اسرار نواز ایڈوکیٹ، سابق صدر بار ڈڈیال راجہ عدیل اعجاز ایڈوکیٹ، ممبر ضلع کونسل بختیار کیانی ایڈوکیٹ، جنید صابر سلطانی ایڈوکیٹ، حافظ محمد افتخار کی جانب سے تنویر ایڈوکیٹ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز وکلاء 5 روزہ دورے پر وادی نیلم کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پنڈ عادل خان جیلم دورویہ سڑک کی عدم تعمیر کے خلاف للہ چوک میں احتجاجی کیمپ، اسسٹنٹ کمشنر پنڈ عادل خان اسامہ شیرون کا احتجاجی کیمپ کا دورہ۔ للہ چوک میں احتجاجی کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ بعد نماز جمعہ علاقہ بھر سے عوام للہ چوک میں اکٹھی ہوئی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ احتجاجی مظاہرین سے پیر علامہ محمد انور قریشی اور ورکنگ کمیٹی اور دیگر اراکین خطاب کے اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شیرون نے بھی احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے ورکنگ کمیٹی کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، تحصیل ضلعی انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اسے تھرو پراپر چینل پر چلایا جائے اور آپ کی بات کو پہلے بھی ہائی اتھارٹی تک پہنچایا ہے اور اب بھی تحصیل اور ضلعی انتظامیہ آپ کے اس گمبھیر مسئلے کو آپ کے تعاون سے احسن طریقے سے حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں کوہاٹ سے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹ کمپلیکس کوہاٹ میں خیبر پختونخوا انڈر 23 انٹر ریجنل ایتھلیٹس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ڈاکٹر عظمت اللہ وزیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جس میں خیبر پختونخوا کے 7 ریجنز کے 126 ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ تقریب کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے جیتنے والے ایتھلیٹس کو ٹرافی، نقد انعامات اور میڈل تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے ایتھلیٹس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ایتھلیٹس ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ کوہاٹ کے افسران، ریجنل سپورٹس آفیسر عزت اللہ خٹک، ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر ذیشان احمد، دیگر نے متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹھٹھہ سے 30 کلومیٹر دور ٹھٹھہ حیدرآباد روڈ پر واقع کنجر جھیل کے قریب گاؤں والی بہر میں رشتہ کے تنازع پر نوجوان لڑکا اور لڑکی قتل ہو گئے۔ کئی دنوں سے چلنے والی تکرار کے بعد آج سلیمان سومرو نے اپنی بہن مسمات آمنہ اور کزن آصف سومرو کو قتل کر دیا۔ قاتل اور مقتول ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال ٹھٹھہ منتقل کر دی گئی ہیں۔ پولیس رائے کے مطابق اس واقعے کے بعد علاقے میں شدید کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ایس ایس پی ٹھٹھہ ڈاکٹر محمد عمران خان نے تھانہ کینجر کی حدود ولیج علی بہر پر سمرا برادری کے درمیان پیش آئے جھگڑے کے دوران قتل کی واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ ایس ڈی پی او، ایس ایچ او سمیت پولیس کی بھاری نفری کو جائے وقوع پر روانہ ہونے کے احکامات جاری کر دیے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کو حراست میں لے لیا۔ سیکرٹری سی این ڈبلیو ڈاکٹر اسد علی خان نے ریٹائرڈ ہونے والے سرکل ہیڈ ڈرافٹ مین عمر حیات کی الوداعی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات خیبر پختونخوا کے چیف انجینئر میں 36 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہونے والے سرکل ہیڈ ڈرافٹ مین عمر حیات کو الوداع کرنے کے لیے خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے سیکرٹری ڈاکٹر اسد علی خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروگرام کا اہتمام اسپورٹس کوآرڈینیٹر اعجاز حسین برکی اور چیف انجینئر سٹاف نے کیا۔ ملسی سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملسی میں بغیر ڈھانپے رواں دواں مٹی اور ریت کی ٹرالیاں شہریوں کو دھول چٹانے لگیں۔ ٹریفک پولیس کے افسران کو پتہ ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ٹریفک پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال کا نشان ہے۔ شہریوں کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق ملسی کے شہریوں محمد اکرم، راحیل دلشاد، محمد معاذ، عمر فاروقی اور دیگر نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شہر اور اس کے نواحی علاقے ہری چند، کوٹ مظفر، جلا جیم روڈ مصروف ترین شاہراہ پر مٹی کی اوپن ٹرالیاں عوام کو دھول چٹا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسکول کے چھوٹے بچے عوام تیزی کے ساتھ آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر فوری طور پر نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے گورنر فیصل کریم کنڈی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین محمود خان اور جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی پارلیمنٹرین ملک حبیب نور اور اکزئی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ وفد میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، جنرل سیکریٹری پی پی سید نیر بخاری، MNA ساجد طور اور دونوں پارٹیوں کے دیگر قائدین موجود تھے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرینز نے خیبر پختونخوا میں موجود بجلی بحران کے متعلق بھی بات چیت کی۔ یاد رہے پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کی PPP کے ساتھ مذاکرات کا یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد صدر پاکستان اسف علی زرداری کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اس میں پی ٹی آئی پارلیمنٹرین صوبہ خیبر پختونخوا میں امن و ترقی کے لیے مزید بات چیت آگے بڑھائی جائے گی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ توبہ ٹیک سنگھ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی ہدایت پر ADC ذیشان لبا مسیح کی زیر صدارت شاپر بیگز پر پابندی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلعی آفیسرز اور تاجر برادری کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پلاسٹک بیگز کے مضر ماحولیات اثرات کے پیش نظر سنگل یوز پر پلاسٹک کے استعمال اور خرید و فروخت پر 5 جون 2024 سے مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پلاسٹک کانٹے، چمچے، پلیٹس، ڈسپوزیبل گلاس، فوڈ باکس، پلاسٹک سٹیکرز، پلاسٹک جھنڈے، پلاسٹک بینرز پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت پنجاب کا عزم ہے کہ شہریوں کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کیا جائے۔ پلاسٹک کے استعمال پر پابندی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن سے قبل آگاہی سیشنز کیے جائیں گے اور ذیشان لبا مسیح نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پلاسٹک بیگ پر پابندی کا مقصد نہ صرف ماحول بلکہ انسانی صحت کی حفاظت بھی ہے۔ شہری حکومت پنجاب کی ماحول دوست پالیسی میں اپنا کردار ادا کریں۔ منڈی احمد آباد سے اکاڑا جانے والی ویگنوں میں LPG سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ AC دیپالپور اور ڈپٹی کمشنر اکاڑا سے درخواست کی گئی ہے کہ دھماکہ ہونے سے پہلے ہی خواب خرگوش سے جاگ جائیں اور ان LPG سلنڈر استعمال کرنے والے موت کے سوداگروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے۔ کنڈر کے رہائشیوں کی جانب سے بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ تنویر احمد کی نگرانی میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر 1 عبدالقیوم خٹک، DSP رسالپور، SHO نوشہرہ کلاں، XCN وابڈا سٹی ڈویژن اور SDO وابڈا کے ہمراہ نوشہرہ کلاں تھانے میں مظاہرین نے مذاکرات کیے۔ مظاہرین کو وابڈا کے ساتھ تعاون کی ہدایت کی گئی جبکہ وابڈا افسران کو لوڈ شیڈنگ میں ممکنہ کمی لانے کی ہدایت کی گئی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے وابڈا افسران اہلکاروں کے ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سلام کوٹ کولی کالونی میں آتش زدگی کے متاثرین شدید گرمی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ آگ زدہ افراد کی کوئی مدد نہ کی گئی۔ ایوان صحافت اسلام کوٹ کے نمائندوں سے آگ متاثرین ہیمو روڑو، کھیتو روڑو اور نمراج کھیتو اور دیگر نے کہا کہ ہم شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، ہمارے 5 گھر جلنے سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملی۔ کچھ دن پہلے بجلی سرکٹ کے باعث آگ لگی جس میں زندگی کی کمائی، اناج، کپڑے، پیسے، گھریلو سامان، بچوں کے جہیز وغیرہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ سوشل میڈیا، اخباروں میں خبریں لگنے کے باوجود شہر کے کسی معزز شخص یا شہر کے وپاری ایسوسی ایشن، NGOs، تھرکول کمپنیوں یا کسی اور ادارے نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ ہمارے بچے، خواتین اور مویشی شدید گرمی میں بے بس ہو چکے ہیں۔ ہم مشکل وقت میں اپنا سفر گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے مختار کار کے دفتر کا چکر لگایا ہے جہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ فتح پور لیا ممبر صوبائی اسمبلی ریٹائرڈ کرنل شعیب امیر ایوان SHO چوک اعظم عبدالرؤف کی ناقص کارکردگی پر پھٹ پڑے۔ SHO چوک اعظم پر رشوت اور قاتل کے سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ ریٹائرڈ کرنل شعیب امیر ایوان نے موجودہ SHO کو قاتل، کرپٹ قرار دیتے ہوئے معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چک نمبر 362 TDA جاوید نامی شخص کے قاتل کا ذمہ دار SHO عبدالرؤف نواز کو قرار دے دیا گیا۔ MPA کرنل شعیب کا مزید کہنا تھا کہ SHO عبدالرؤف نواز نے DG خان میں بھی ناجائز قتل کیے تھے، یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ موجودہ SHO دونوں فریقین سے رشوت وصول کرتا ہے جس کے نتیجے میں بات قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ کئی دفعہ SHO چوک اعظم کو وارننگ دی گئی کہ رشوت کھانا بند کرو لیکن وہ باز نہیں آ رہا۔ چوک اعظم میں کسی بھی شریف آدمی کے خلاف 20,000 روپے دے کر FIR درج کرائی جا سکتی ہے۔ سیاسی دباؤ پر لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ناجائز مقدمات درج ہو رہے ہیں، تھانہ دکان بنی ہوئی ہے۔ موجودہ SHO کے دور تعیناتی میں چوری، ڈکیتی، قتل سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ SHO نے جیلم سے آئے چوروں سے 22 لاکھ روپے ریکور کیے اور 2.5 لاکھ روپے ظاہر کیے گئے۔ ریٹائرڈ کرنل شعیب امیر ایوان کا کہنا تھا کہ IG پنجاب، ایڈیشنل IG، RPO، DPO نوٹس دیں اور فوری طور پر SHO کو معطل کریں۔ جی میں چوک اعظم تھانے کی جب سے میں MPA بنا ہوں میں اس کی کاروائیاں آبزرو کر رہا ہوں۔ یہ جو SHO چوک اعظم ہے یہ قاتل قسم کا SHO ہے۔ یہ پہلے ہی جدھر لگا ہوا تھا ڈسٹرکٹ DG خان یا راجن پور کے اندر، ادھر بھی اس نے جو ہے بندوں کو ناجائز مرڈر کیا تھا۔
اور ادھر بھی اس کی ہمیشہ کاروائی رہتی ہے. 3 دن پہلے 4 دن پہلے میرے ساتھ چیک ہے 362 اس میں مرڈر ہوا ہے. اس پہ بھی میں نے اسی کو 15 دن پہلے اس مرڈر ہونے سے پہلے کہا تھا کہ انسان کے بچے بنو, دونوں کے خلاف کاروائی کرو, یہ قتل ہوگا. اور وہی ہوا. صرف اس کی نالائکی, ایک فریق جاتا ہے اسے پیسے پکڑ لیتا ہے, دوسرا فریق جاتا ہے اسے پیسے پکڑ لیتا ہے, اینڈ پہ ریزلٹ ہوا کہ ادھر جاوید صاحب ہیں وہ 3 دن پہلے قتل ہو گئے. اسی طرح کے اور بڑے واقعات ہیں جس سے میں سے وارننگز دیتا رہا ہوں کہ انسان کے بچے بنو, پیسے اور حرام کھانا بند کرو. جب تم حرام کھانا بند کرو گے کہ تھانے کے اور میرے علاقے کا سکون ٹھیک ہوگا. لیکن یہ باز نہیں ہو. ایک پوری ٹیم بنی ہوئی ہے تھانہ چوک اعظم میں جس میں آپ جائیں کسی بھی شریف آدمی کے خلاف 20,000 روپیہ دے کے ایف آئی آر کرا لیں, کیونکہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے. اسی طرح یہ جب بچہ بیچارہ ہے, یہ مہمان آیا ہوا تھا ادھر, اس کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا, اتنا تشدد کیا گیا, اس کی بیوی, اس کی بہنیں, گھر کی مائیں بیٹیوں کو بھی دھکے دیے گئے اور چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. زبردستی پولیس میں گھسی ہے, نہ اس کا کسی ایف آئی آر میں نام ہے نہ کسی اور مقدمے میں نام ہے. انہوں نے صرف سیاسی پریشر میں سیاسی مخالفین کو یا اپنے جو ان کی ٹوٹی کرتے ہیں, کیونکہ جو ان کے ہمارے ادھر سیاسی مخالفین ہیں وہ ان کی ٹوٹی کرتے ہیں. ایس ایچ او ان کا ٹاؤٹ ہے اور وہ جو سارے سیاسی ہیں وہ اس کے ٹاؤٹ ہیں. وہ جناب جو آتے ہیں بیچارے لوگ ادھر اپنے مسائل لے کے, ان سے پیسے لے کے آدھے ایس ایچ او کی جیب میں ڈالتے ہیں, آدھے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں. دونوں کی دکانداری چلی ہوئی ہے. اس بچے کے اوپر ہی جب مجھے پتا چلا, میں ہاسپٹل پہنچا, ہاسپٹل جا کے دیکھا اس بچے کی حالت انتہائی خراب تھی. اس کی اس وقت ہارٹ بیٹ 150 پہ تھی اور اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 250 پہ پہنچا ہوا تھا. ڈاکٹرز کو میں نے کہا, اتنا سیریس تھا, ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے چوک اعظم ٹی ایچ کیو سے ابھی ڈی ایچ کیو اسے لیا ریفر کیا ہے. رات کو یہ ادھر آیا ہے تو میں ابھی اس سلسلے میں ڈی پی او سے بھی ملنے جا رہا ہوں. میں نے ادھر ہوم منسٹر سے بھی بات کی ہے اس کے متعلق. انشاءاللہ اگر یہ اگلے 2 دن میں یا اگلے 24 گھنٹے میں معطل نہ ہوا تو میں چوک اعظم شہر کے اندر اس کی ناانصافیوں کے خلاف ہڑتال کروں گا. اور انشاءاللہ اس وقت تک ہڑتال ہماری جاری رہے گی جب تک اس ظالم اور اس رشوت خور ایس ایچ او کو چوک اعظم سے اور لیا سے ضلع بدر نہیں کیا جاتا ہے. اس نے چوک اعظم میں اس وقت جا کے دیکھیں ڈکیتیاں, چوریاں, اس نے ڈکیتی چوری والے گینگ رکھے ہوئے ہیں جو خود چوری ڈکیتیاں کرواتا ہے, اس کے بعد پیسے بھی لیتا ہے, ان سے ریکوری بھی کراتا ہے اور وہ اپنی جیب میں جاتا ہے. ابھی جیلم کا ایک واقعہ ہے, جیلم سے ایک چور آئے ہوئے ہیں, ہمارے چوک اعظم میں چوری ہوئی تھی, 22 لاکھ روپے اس نے ریکور کیا ان سے, اور جو اس کے مدعی تھے ان کو کہتا ہے میں نے صرف 2.5 لاکھ کیا ہے, باقی اس نے 19.5 لاکھ روپے اپنی جیب میں ڈالا ہے اور ان کو وہ 2.5 لاکھ روپے بھی نہیں دے رہا, اس میں بھی حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسا کرپٹ ترین مجھے اپنے حلقے میں ایس ایچ او نہیں چاہیے. اور جب تک میں انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد کروں گا اور میں جدھر تک مجھے جانا پڑا اس کو میں ادھر سے نکلوا کے دم لوں گا. اور ان کو انصاف ملنا چاہیے, پولیس کو چاہیے ڈاکٹ دے ایم ایل سی او تھانے کے خلاف اور اس کا پرچہ درج کیا جانا چاہیے. اور اس وقت تک ہم کورٹس کا دروازہ بھی کھٹکائیں گے, اعلیٰ حکام کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور اس ظالم انسان کو کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیں گے. تھینک یو. خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے. ڈی ایس پی کینٹ سرکل کی سربراہی میں قمر زمان خان ایس ای ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ کینٹ نے تھانہ کوڑا کو قتل جیسی سنگین مقدمہ میں مطلوب مجرم اشتہاری سمیع اللہ ولد عزیز اللہ ساکن قابل حال خیر آباد کو گرفتار کر لیا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ریجنل پولیس آفس ڈیرہ غازی خان میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان نے ریجنل آفس میں تعینات محمد ریاض کو ترقی پانے پر اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے بیج لگائے اور مبارکباد دی. آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کی زیر صدارت ریجنل پولیس آفس ڈیرہ غازی خان میں خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں آر پی او نے ریجنل پولیس آفس میں تعینات اہلکار محمد ریاض کو ہیڈ کانسٹیبل سے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے بیجز لگائے اور مبارکباد پیش کی. اس موقع پر اے ایس پی پی سی ٹی رحمت اللہ بھی ہمراہ تھے. آر پی او نے ترقی پانے پر مبارکباد دیتے ہوئے فرائض کی انجام دہی میں محنت اور لگن کے سلسلے کو جاری رکھنے کی ہدایات کی. نیوز ٹوڈے سے اب تک لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز.